السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے سمیرہ حیدر ہیں لاہور سے۔ وہ کہتی ہیں جی شیر افضل مربت نے کہا ہے کہ مریم نے اگر آٹے پر نواز شریف کی تصویر لگوائی تو وہ آٹا کھانے سے روزہ حرام ہو جائے گا۔ شیر افضل مربت کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ آٹے کے تھیلوں پہ نواز شریف کی تصویر لگا کے مریم نواز کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ سمیرا بیٹا، یہ مزہ کا خیر سی بات ہے۔ یہ مروت صاحب مجھے تو خیر ذاتی طور پہ بہت پسند ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ملا نہیں ہوں، بٹ آئی لائک ہیم۔ یہ نواز شریف تو وہ آٹا کھانے سے روزہ حرام ہوگا، یہ ایک سمبولک سی بات ہے، میرا خیال ہے۔ وہ آٹا تو آٹا ہے، بے شمار چیزیں ہم باہر سے آئے بھی نہیں کھاتے، بے شمار باہر سے آئی ہوئی چیزیں ہم پہنتے ہیں، وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ چائنا کا تو وہ نہ وہ عیسائی ہیں نہ وہ یہودی ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت یہ اہل کتاب لوگوں کا وہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں کی آئی بھی بے شمار ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں آتی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس سے اچھا انڈیا سے ہم اناج منگواتے رہیں۔ اناج سے مراد سبزیاں یہ واگا بارڈر پہ آیا کرتی تھیں بے شمار، تو ان کے کھانے سے ظاہر ہے روزہ حرام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سمبولک سی بات ہے، طنز وہ کسی اور چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے اپنے اگلے جملے میں خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جو آپ نے کہا ہے دوسرا، آٹے کے تھیلوں پہ نواز شریف کی تصویر لگا کر مریم نواز کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ اٹ از ان اے بیڈ ٹیسٹ، اٹ ڈزنٹ لک نائس، اٹس ناٹ ڈیسنٹ۔ وہ ان داتا تو نہیں ہے، کس نے اگائی، کون لائی، یہ نہیں۔ اچھا، آپ اگر صدقہ خیرات کے طور پہ بھی دو، اپنی جیب سے بھی دو، پھر بھی اگر میں اپنے والد کی یا اپنا تھوبڑا لگا دوں تو میں کیا لگوں گا؟ آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی فلاں کا یا اچھا یا بہتر کام کرتے ہو اور اپنی جیب سے بھی کرتے ہو تو یہ نہیں ہوتا۔ ہم بھی دو شبراتوں پہ، میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں اٹس اے اسمال گیٹڈ کمیونٹی، تو ہم چل کے جاتے ہیں، میرے ساتھ میرے بیٹے ہوتے ہیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ جہاں کے جتنے گارڈز ہیں، بیلدار ہیں، مالی ہیں، یہ جتنا بھی اسٹاف ہے، چونکہ ہمارے یہاں انڈر پیڈ لوگ ہوتے ہیں، تو ادروائز کیا کہ جی بھائی ہر شفٹ کا جو بندے ہیں شفٹوں میں کام ہوتا ہے، تو جو اتنا بجے میرے ادھر باہر ہجوم لگا ہوا ہو اچھا نہیں لگتا۔ آپ خود جائیں، چلیں پیار محبت سے انہیں ملیں، اور جو اگر آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں وہ کریں، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اٹس ناٹ ڈیسنٹ، اٹس ناٹ گریسفل ایٹ آل۔ باقی ان کی مرضی ہے۔ نیکسٹ ہیں جی امتیاز احمد ملتان سے، وہ کہتے ہیں جی حنا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام خوش قسمت ہیں کہ انہیں مریم جیسی شفیق وزیر اعلیٰ ملی۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ بات کسی نیوٹرل آدمی نے کی ہوتی یا مریم کے ایک دو انیشیٹوز کو میں نے سراہا ہے، میرا ریکارڈ ہے۔ شہباز شریف کی ٹھوک کے ہمیشہ میں نے مخالفت کی، ایک دو انیشیٹو تھے شہباز شریف کے بہت اچھے تھے، میں نے یہ نہیں، لیکن یہ تو ان کے دھڑے کی ایک کیا کہنا چاہیے، درباریوں میں یا ساتھیوں میں جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، تو اس بیچاری کا تو آپ کو تو اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، بیکاز شی از اے نان اینٹی بیسکلی۔ نیکسٹ ہیں جی حافظ بلال خان ہے پشاور سے، وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں عمران خان اور دیگر ممبران کو رہا کرنے کی قرارداد جمع، آپ کے نزدیک اس قرارداد کی کوئی وقت ہے؟ کیا اس طریقے سے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال خان صاحب، یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں ایک ہی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، مختلف قسم کے ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چیز ہے، آپ اس کو توڑنا چاہ رہے ہو اور تھوڑا مار رہے ہو، وہ نہیں ٹوٹ رہی،
آپ نے 70 بار اس کو ضرب لگائی اور 71ویں ضرب پہ وہ ٹوٹ گیا، تو آپ سارا کریڈٹ اس 71ویں ضرب کو نہیں دو گے، اس کے پیچھے 70 ایفرٹس اور بھی شامل ہیں. سو اس طرح کے معاملات میں بھی مختلف قسم کے فیکٹرز. آپ مثلا بچے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو، اس کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہو، اس کو ڈسپلن کرتے ہو، اس کے لیے اچھے ٹیوٹر کا بندوبست کرتے ہو، اس کے نظر رکھتے ہو اس کے معاملات پہ، اس کو موٹیویٹ کرتے ہو، اس کو انسپائر کرتے ہو، اس کو زندگی کے بارے میں بتاتے ہو کہ بیٹا فوکس، تم اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا مین فوکس تمہاری اسٹڈیز. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کا حصول، کہ بچہ ٹریک پہ رہے اور محنت کرے. بظاہر بالکل مختلف چیزیں. آپ اس کا پاکٹ منی انسینٹو کے طور پہ اس کو پاکٹ منی کو بڑھا دیتے ہو، اس کی اور کوئی اس طرح کی خواہش پوری کر دو، بہت چھوٹا ہو سائیکل لے دیتے ہو، موٹر سائیکل یا ایون گاڑی لے دیتے ہو اگر آپ لے کے دے سکتے ہو. تو بیسیکلی یہ بہت ساری جو ہے ادروائز قرارداد کی کیا اوقات ہے. اس ملک میں تو آئین کی کوئی اوقات نہیں. ضیاء الحق جیسا منافق اتنی دیر چمٹا رہا، وہ تلاوتیں کر کر کے کہتا رہا 90 دن بعد الیکشن اس نے نہیں کرائے تو 9-10 سال اس ملک کے کھا گیا. وہ بدبخت آدمی. تو اس نے تو آئین کے بارے میں ایک جملہ بولا ہوا ہے، ریکارڈ پہ ہے، تو میرے کان میں نہیں بولا تھا. وہ جملہ کیا تھا کہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ضیاء الحق نے کہا. سو قراردادیں چھوڑیں اس ملک. یہ تو مختلف اچھا یہ ایک اور طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب جیسے کہتے ہیں نا شیر کا ہانکا، اس کو ایک خاص جگہ تک لے جانا ہوتا ہے جہاں اس کا بندوبست کرنے کا انہوں نے پورا وہ کیا ہوتا ہے ارینجمنٹ. تو ہانکا ڈھول چھول بجا کے یہ کر کے وہ اس کو گھیر کے ایک جگہ پہ لے جاتے ہیں. تو کوئی ادھر ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ادھر ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ادھر ڈھول بجا رہا ہے. تو یہ قرارداد وغیرہ بھی ان حرکتوں میں سے ایک ہے جو جب اکٹھی ہو جائیں گی اور سنکرنائز کر جائیں گی تو جیسے گیت جنم لیتا ہے، شاعر شعر لکھتا ہے، میوزک ڈائریکٹر کمپوز کرتا ہے، پھر آگے میوزیشنز ہوتے ہیں، اتنے وائلنسٹ بیٹھے ہیں، کوئی پیانو پہ بیٹھا ہے، کوئی طبلے پہ بیٹھا ہے، کوئی ڈرم پہ بیٹھا ہے، کوئی وائلن بجا رہا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے سب کا؟ ایک خوبصورت گیت کی تخلیق. سو یہ مختلف ٹرکس میں سے ایک ٹرک ہے. باقی اس کی نیکسٹ ہیں جی انصار الدین ہے نیو دہلی سے، انڈیا سے. اس وقت وہ دبئی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ خبروں سے پتہ چلا کہ انڈیا میں ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں امبانی فیملی کے ایک ممبر کو 15 کروڑ روپے کی گھڑی کے ایک ممبر کی 15 کروڑ روپے کی گھڑی سب کی توجہ کا مرکز بنی گئی. اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ 15 کروڑ کی اس گھڑی کا وہ دیکھ کے یا سن کے غربت کے شکار بھارتی خاندانوں پہ کیا گزری ہوگی. بہت خوبصورت سوال ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا یہ جو خطہ ہے نا پورے کا پورا یہ بد دعایا ہوا ہے. بس اللہ اللہ کا نواز شریف کی گھڑی یہ چلتا ہے، بے شرمی، بے حیائی، بے حسی، بے دردی، مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن کیا گزری ہوگی ظاہر ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ایک سینسٹیو آدمی ہیں ورنہ آپ یہ سوال ہی نہ کرتے. تھینک یو ویری مچ.